حفیظت نے فرمایا کہ آج تک ہر کوئی آتا تھا اور آ کر سوال اپنے مرضی سے کرتا تھا، جاؤ ہر جانب اعلان کرا دو، آج جس نے جو مانگنا ہے حسین دینے کے لیے تیار ہے۔ اعلان ہوا، یہ اعلان پہنچا سیدہ زینب ثانی زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے پاس۔ آپ نے اپنے خامن حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضور اجازت دیں، پھر چلتے ہیں۔ اجازت لی، وہاں سے چلے، اور اس گھرانے کا اصول تھا جب کسی نے سوال کرنا ہوتا تو وہ آ کر سوال کرتا، قرآن پاک کی آیت پڑھتا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ نے جب صحن میں آ کر یہ آیت مبارکہ پڑھی، میرے مولا امام علی مقام نے جب یہ آیت مبارکہ سنی، آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے ہمشیرہ، یہ تیرے بھائی کا گھر ہے، تو علی کی بیٹی ہے، تو سوالی بن کر آئی ہے، تو حکم کر، حسین کی جان بھی تیری، حسین کا مال بھی تیرا، سب کچھ تیرا ہے۔ اتنی محبت تھی دونوں کے درمیان، جیسے میں نے کل آدھی بات کی تھی، آدھی آج کروں گا کہ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا جب آپ نماز پڑھتی تو آپ دیکھتی کہ گھر میں امام علی مقام امام حسین کہاں موجود ہیں۔ نیت کرتی ہیں آپ کہ نیت کرتی ہوں میں نماز پڑھتی ہوں واسطہ خدا تعالیٰ کے، اور حسین پاک کے چہرے کو دیکھ کر کہتی منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، پھر آپ کہتی اللہ اکبر، یعنی جس کو چہرہ قبلہ کی مالک سمجھ لے زینب، اسے حسین کہتے ہیں۔ اور سیدہ زینب جب آپ گھر میں داخل ہوتی، امام علی مقام کے بارے میں آتا ہے آپ پڑھ رہے ہوتے قرآن، میرا خیال ہے میں بات صحیح طرح سمجھا نہیں پایا، یعنی کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا، اور آپ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے، جس کے لیے دو قرآن کھڑے ہو جائیں اس کو سیدہ زینب کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حکم کریں، فرمایا صرف آپ سے نہیں، آپ حضرت ام لیلہ کو بھی بلائیں۔ حضرت ام لیلہ آ گئی، آپ نے فرمایا کہ میں ایک اعلان سن کر آئی، آپ نے فرمایا کہ آپ حکم کریں، فرمانے لگی سوچ لیں، آپ نے فرمایا جو سوچ کر دے اسے حسین نہیں کہتے، جو سوچ کر دے، جو سوچے، جو سوچنے میں ٹائم لگائے اسے حسین نہیں کہتے۔ تو کہنے لگی کہ پھر بات ایسے ہے کہ جو یہ لال رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے یہ لال ہی عطا فرمایا۔ میرے آقا سیدنا امام علی مقام نے فرمایا اے میری ہمشیرہ یہ بہت چھوٹی بات ہے، آج سے یہ لال آپ کا ہے۔ حضرت ام لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے رومال لے کر آئیں اور رومال لا کر حضرت علی اکبر کے چہرے پر ڈال دیا اور فرمایا کہ میرے لال کا چہرہ ہمیشہ چھپا کر رکھنا دنیا کی نگاہوں سے۔ اگر ذوق ہو تو سیدنا امام حسن علیہ السلام جو فقط سر سے لے کر ناف تک تصویر مصطفیٰ ہیں، آپ ہمیشہ اپنا چہرہ مبارک ناپ کر رکھتے ہیں۔ اب حکم ہے، حاجی صاحب موجود ہیں، صوفی صاحب موجود ہیں، کہ جب آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہوں پھر اگر عورت بھی ہو تو اپنے چہرے سے نقاب اتار دیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پر آزمائش ہے، وہاں پر آپ کسی غیر کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب جب آپ نے وہاں داخل ہونے کے بعد اپنے چہرہ انور سے نقاب اتارا، بس نقاب اترنے کی دیر تھی، جو طواف کر رہے تھے وہ رک گئے، جو حجر اسود کے بوسے لے رہے تھے وہ بھی رک گئے، جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے وہ بھی رک گئے، جو صفا مروا کے درمیان توڑ رہے تھے وہ بھی رک گئے۔ کائنات کا عجیب منظر ہے، ہر ایک ساکت ہو گیا۔ اب کنعان کے لوگ، مصر کے لوگ وہاں پر داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا منظر ہے، ہر کوئی ساکت ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا خبر، نبی کا نواسا آج اپنا دیدار کرا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے تو یوسف علیہ السلام کے حسن کے قصے سنے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم نے تو نبیوں کا حسن جو ہے وہ سنا ہے۔ وہ کہنے لگے دیکھو تو صحیح۔ جب دیکھا تو ایک جملہ کہا، رب کعبہ کی قسم
جناب یوسف کا دیدار کیا تھا عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، اگر کاش تو عورتیں آج یوسف کے بجائے حسن کا، حضرت حسن کا حسن دیکھ لیتی تو اپنی گردن کاٹ کے اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ جن کا سر سے لے کر ناک تک حسن ہو ان کی شان یہ ہے، جو سر سے لے کر پاؤں تک تصویر مصطفیٰ ہو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کس شان کے ساتھ پرورش فرمائی، کون بیان کرے اس بات کو کہ آپ سال کا 365 سوٹ 365 کپڑے سلا کر رکھتی، جو سوٹ امام علی اکبر ایک بار پہن لیتے آپ اگلے دن اس کو صدقہ فرما دیتے، 18 سال تک اس شان سے پرورش فرمائی، آپ نے ایک دن والا سوٹ اگلے دن پہننے نہیں دیا، اس شان کے ساتھ پرورش فرمائی۔ کون ہوگی جہان میں ایسی پھوپھی؟ اور ایک بار بچپن میں حضرت علی اکبر نے سوال کیا سیدہ زینب سے کہ پھوپھو میں نے انگور کھانے ہیں، انگور کی موسم نہیں تھی، آپ نے فرمایا آپ کے بابا موجود ہیں، یہ بات آپ ان سے کہیں۔ تو سیدنا امام علی مقام نے جب یہ سنا بس آپ نے اپنے دست مبارک کو اوپر بلند کیا، فوراً جنت سے ایک خوشہ انگوروں کو آپ نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو دے دیا۔ اب میرا دل بھی کرتا ہے کہ جب بھی کوئی بات کروں اس گھرانے کی تو دلیل لازمی دوں تاکہ سوال کی گنجائش ہی ختم ہو جائے۔ دونوں شہزادوں کا بچپن ہے، حضرت امام حسن حضرت امام حسین یعنی حسنین کریمین کی جوڑی۔ حضرت جبرائیل میرے آقا کی بارگاہ میں جب بھی آتے تو صحابی حضرت دہیہ کلبی ان کی شکل میں آتے، آج آپ بیٹھے ہیں حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں، تو حسنین کریمین آئے اور ان کی جو جیبیں تھی اس میں ہاتھ ڈالنے لگے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا دہیہ کلبی جب آتا ہے تو اپنے علاقے کی سوغات سیب بھی لے کر آتا ہے، انار بھی لے کر آتا ہے، ناشپاتی بھی لے کر آتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے وہیں بیٹھے ہوئے ہاتھ بلند کیا، جنت سے تمام میوے لا کر حسنین کے قدموں میں رکھ دیے۔ اب جبرائیل کون ہے؟ اس در کا خادم، اس در کا درزی، جس کی درزی کی جس کے خادم کی شان ہو، جب اس کا دل چاہے وہ ہاتھ بلند کرے اور جنت سے میوے توڑ کر لے آئے، سردار کے شان کا عالم کیا ہوگا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کو جنت سے نکالا گیا 319 سال روتے رہے، تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، ذرا غور کریں۔ ایک وہ ہے جو جنت سے نکالے گئے تو ان کے کپڑے اتار لیے گئے، ایک وہ ہے جن کے کپڑے بھی جنت سے آتے ہیں۔ یہ فرق ہے آدم میں اور حسنین کریمین میں۔ جو نقطے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے انجیل نے آپ کو پتے دیے، آپ نے اپنے جسم مبارک کو ڈھانپا، اب رب نے انجیل کو یہ برکت عطا فرمائی، رب نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرما دیا، والتین والزیتون وطور سینین۔ انجیل کا ذکر رب نے قرآن پاک فرما دیا اور اس پھل کو بابرکت بنا دیا، اس پھل کو بابرکت بنا دیا۔ اب انجیل جو ہے اس کے پتے آپ نے ڈھانپے ہوئے ہیں، 10 ہرن آئے، آ کر دست بستہ اپنے سر کو جھکایا، آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ حضور نہ کوئی مطلب ہے نہ کوئی کام ہے، فقط آپ کا دیدار کرنے آئے۔ آپ نے دیدار بھی عطا فرمایا اور جب وہ جانے لگے تو آپ نے باری باری ایک ایک پتا بھی عطا فرمایا۔ جب وہ ہرن اپنے مطلوبہ جگہ پر پہنچے باقی کہنے لگے آج کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ آج تو ہم آئے ہیں اللہ کے نبی کی زیارت کر کے، پر تمہیں کیوں سوال پیدا ہوا؟ کہنے لگے رب کعبہ کی قسم آج تک ہم نے کوئی خوشبو ایسی نہ پائی ہے، نہ سونگی ہے، نہ سنی ہے جو خوشبو تم میں سے آ رہی ہے۔ جو ایک بار نبی کی زیارت کر لے اس کی شان کا عالم، جانور کی شان کا عالم یہ ہے جو 7 سال نبی کے ساتھ آرام کرے، ان کے کندھوں پر سواری کرے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضرت ام البنین جن کا ذکر پاک کل آئے گا، جو حضرت غازی عباس آپ کی والدہ محترمہ ہیں، جب آپ آئی نکاح ہو گیا تو آپ نے حضرت حسنین کریمین کے سر انور کا بوسہ لیا،
اور کچھ سونگنے لگی۔ مولا کائنات نے فرمایا اے ام البنین، اے فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی میرے آقا جنت کی خوشبو پا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حدیث پاک پڑھیں، میرے آقا نے فرمایا زمین اور جنت کے درمیان 14,000 سال کا فاصلہ ہے۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، 14,000 سال کا فاصلہ ہے۔ اور فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال پہلے آنا شروع ہو جائے گی، یعنی 13,500 سال یہ پکے ہیں جنت کی خوشبو بعد میں آئے گی۔ جو حسنین کریمین جن کے سر کو سونگ کر حضرت فاطمہ کو، فاطمہ بن سالبہ کو، بن سمامہ کو جنت کی خوشبو آ جائے، جو 13,500 سال کے فاصلے کو ختم فرما کر جنت کی خوشبو زمین پر دے دے، اسے حسنین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اب حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام کو آپ نے وہ جنتی خوشہ تو عطا فرمایا، لیکن ساتھ ایک جملہ فرمایا کہ اے علی اکبر آج جو مانگنا چاہو حسین سے مانگ لو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا دینا چاہوں گا تو تب بھی دے سکوں گا، لیکن تب میں رب کی جانب سے امتحان میں ہوں گا، رب کی رضا پر راضی ہوں گا، اس وقت حسین سے کوئی سوال نہ کریں۔ ٹائم کافی بیت رہا ہے، آتے ہیں کربلا کے میدان میں۔ جب سب شہزادے اپنی جانوں کو نذرانہ دے رہے تھے، حضرت علی اکبر علیہ السلام آپ آئے، عرض کی بابا سب کو شہادت کی اجازت عطا فرما رہے ہیں، مجھے بھی عطا فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش اس سوال کا تجھے پتہ تب چلتا جب تیرے جیسا بیٹا تیرا ہوتا اور وہ تجھ سے میدان کربلا کی اجازت مانگتا، تب اپنے دل سے پوچھ کے تیرا دل کیا کہتا۔ یہ تو حسین کے حوصلوں کی بات ہے، یہ تو حسین کی شان نرالی ہے کہ اس نے اتنا عظیم حوصلہ کر کے دکھایا۔ پر آپ نے فرمایا بیٹا تم پر زیادہ حق ہماری پھپھو حضرت سیدہ زینب کا ہے، ان سے جا کر سوال کرو۔ سیدہ زینب سے آپ نے فرمایا پھپھو جان میں نے آپ سے ذاتی طور پر کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا بیٹا مانگو، فرمایا وعدہ ہے دو گی؟ فرمایا ضرور دوں گی۔ فرمایا پھر اور کچھ نہیں، میدان کربل کی اجازت ہے۔ جب سیدہ ثانیہ زہرا نے جملے سنے تو آپ بے ہوش ہوئی، چند لمحے کے بعد آپ بیدار ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے علی اکبر تم نے اجازت مانگی تھی، وعدہ لیا تھا، اب ہمارا گھرانہ وہ ہے جو وعدے دشمن کے ساتھ بھی ہو تو پورا کرتا ہے۔ وعدہ ضرور پورا کروں گی، لیکن تیار اپنے ہاتھوں سے کروں گی۔ تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے دلہا بنانا تھا، چلو شادی کے لیے تو نہیں لیکن میدان جہاد کے لیے دلہا بناؤں گی۔ آپ تیار ہوئے، سر پر آپ نے امامہ اپنے بابا علی المرتضیٰ والا رکھا، تلوار حیدری ہاتھ میں تھامی، اور آپ جب چلنے لگے ایک پاؤں آپ نے گھوڑے کی رکاب میں رکھا، دوسرا پاؤں آپ رکھنے لگے تو امام علی مقام نے ہاتھ نیچے رکھا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ میرا پاؤں سخت جگہ پر نہیں نرم جگہ پر ہے، نیچے دیکھا سیدنا امام علی مقام کا دست مبارک، فوراً پاؤں ہٹانے لگے تو امام علی مقام نے فرمایا اے علی اکبر ہاتھ مت اٹھا، اس لیے کہ میرے آقا نے میرے نانا نے 7 سال کبھی کندھوں پر کھلایا، کبھی ہاتھوں میں کھلایا، کبھی گود میں کھلایا، کبھی سینے پر لٹایا۔ آج کچھ حق میں تصویر نبی کا بھی ادا کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اور سینے سے ایک بات یاد آئی، ایک عالم دین نام میں نہیں لوں گا، وہ ممبر پر بیٹھ کر تقریر کر رہے تھے تو لوگ بارہا کہتے ہیں کہ نبی کے نواسے نے آپ کے کندھوں پر سواری کی، آپ کے سینے پر سوار ہوئے، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ ہر نانا اپنے نواسے کو کندھے پر بھی بٹھاتا ہے، سینے پر بھی رکھتا ہے، ہر دادا اپنے پوتے کو سینے پر بھی بٹھاتا ہے، اپنے کندھوں پر بھی بٹھاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے جس کو اہل سنت بار بار بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں۔ میرا جواب پھر وہی ہے کہ جب اس گھرانے کی شان ہو تو مثال اپنی نہ دو۔
حق ہے اپنی مثال بالکل نہ دو، اس لیے کہ آج کے کسی بزرگ کا سینہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو بلغم کی بیماری، کسی کو کھانسی کی بیماری، پر میرے آقا کا سینہ اطہر وہ ہے جس سینے پر رب نے قرآن نازل فرمایا۔ آپ ذرا غور کریں، سینے میں قرآن ہو اور اس قرآن والے سینے پر حسین سوار ہو جائے، پھر برابری کون کرے؟ پھر کیسا سوال ہے؟ پھر کیا جواب ہے؟ جس سینے پر سواری کر لے حسین، اس کی شان کو بیان کون کرے؟ تو آپ نے حضرت علی اکبر کو بھیجا، اب ادھر سے عمر بن سعد کو طارق بن کثیر کہنے لگا کہ میں بہت بڑا سردار ہوں کوفہ کا، میرے نیچے 4000 کا لشکر کام کرتا ہے، مجھے اجازت دو۔ اجازت لے کر آیا سامنے، ایک بار جب اس نے امام علی اکبر کا چہرہ انور دیکھا تو اس کا ارادہ ڈول گیا۔ اس نے کہا بیٹا آپ نوجوان ہو، میں آپ کی جوانی پر ترس کھاتا ہوں، آپ کے حسن باکمال پر ترس کھاتا ہوں، آپ چلے جائیں، میں واپس جاتا ہوں، اس لیے کہ آپ پیاسے بھی ہیں، مجھے آپ کی حالت پر رحم آ رہا ہے۔ آپ نے تلوار حاضری نیام سے نکالی، آپ نے فرمایا کہ تو مجھے غریب سمجھ کر، بے وطن سمجھ کر، پیاسا سمجھ کر، کمزور بدحال سمجھ کر رحم آ رہا ہے، ان تمام باتوں کو دیکھ رہے ہو، یہ دیکھو کہ میرے ہاتھ میں تلوار حیدری ہے۔ سبحان اللہ، پیاس نظر آتی ہے، تلوار حیدری نظر نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا رحم نہ کھا، ذرا سامنے میدان میں آ۔ بس وہ سامنے آیا، اس نے کہا وار کرو۔ آپ نے فرمایا یہی تو ہمارے گھرانے کی شان ہے، ہم وار نہیں کرتے، پہلا موقع دشمن کو دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وار نہیں کرنا، وار کیوں کر؟ اس نے وار کیا، آپ نے روکا، بس آپ نے تلوار کا وار کیا۔ تلوار حیدری وہ تھی کہ جب میدان جنگ میں جنگ ختم ہو جاتی تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں آسانی سے پتہ چل جاتا کہ مولا علی نے کتنے دشمنوں کو مارا، اس لیے کہ تلوار حیدری کی ضرب اس کو دو ٹوٹوں میں کاٹ دیتی تھی، جو برابر کٹا ہوتا تھا پتہ چل جاتا تھا یہ علی علی علی۔ سبحان اللہ، بس آپ کا وار ہوا، نہ جانے کس تیزی کے ساتھ وار چلی، اس بدبخت کو واسطے جہنم کر گئے۔ اب بکر بن خانم آیا، یہ بہت بڑا جنیر تھا اور یہ ہزاروں کے لشکر پر بھاری تھا، اسے سانپ کہا جاتا تھا۔ آیا، اس نے بھی یہی دعویٰ کیا، آپ نے اس کو بھی واسطہ جہنم کیا، حتیٰ کہ کر کے آتے رہے 17 سے 18 کے قریب کو آپ نے مارا۔ اس کے بعد آپ لشکر یزید کی جانب جسے اور آپ قطار اندر قطار ہر ایک جانب جس جانب تلوار حیدری جاتی ہے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتی ہے۔ طارق بن قرہ یہ بدبخت چھپا ہوا تھا، اس گھرانے پر جب بھی وار کیا دشمن نے چھپ کر وار کیا، اس بدبخت نے آپ کو چھپ کر نیزہ مارا، نیزہ آپ کے سینے اطہر میں لگا اور پھنس گیا۔ آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، امام علی مقام آئے اور آپ نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا سر انور اپنی گود مبارک میں رکھا۔ آپ نے فرمایا اے علی اکبر کیا کہتے ہیں؟ عرض کی حضور دل کی ساری تمنائیں پوری ہو گئی پر ایک تمنا باقی ہے کہ جب مدینہ سے چلے تھے اپنی ہمشیرہ سیدہ سورہ سلام اللہ تعالی علیہا ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان قریب میں بھی آگے لے جاؤں گا، پر وعدہ وفا نہ کر پایا۔ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا؟ صاحب نے یہ فرمانا تھا، سیدنا امام علی مقام نے دو بھی ایسے فرمائی۔ آپ نے فرمایا ذرا دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ عرض کی حضور یہ تو مدینہ نظر آتا ہے۔ پھر فرمایا حضور یہ تو اپنا گھر نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا سامنے دیکھو ہماری ہمشیرہ موجود ہے، اس سے سلام کر لو، اس سے بات کر لو۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تیری ہمشیرہ سے تیری بات کرا سکتا ہوں، میں اور وہ چاہتا ہوں پورا ہو جائے گا، لیکن آج رب کی رضا پہ آج رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ تو بالآخر آپ اندازہ کریں کہ ایک لاش اٹھانی پڑے تو انسان کی ہمت جواب دے۔ پوچھو میرے حسین سے، پوچھو میرے امام سے کہ کیا حوصلہ ہے میرے امام کا، 71 لاشوں کو آپ نے اپنے کندھے مبارک سے اٹھایا
اور عزیزان گرامی والدین کا اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے. والدین کو دھوکہ دینا بھی آسان ہے.